تاجروں کو تو زکات ادا کرنے کے لیے کمانے سے فرصت نہیں ہے، ایسے فنڈ اور غلے بن گئے ہیں جس نے پیسہ ڈال دیا اور وہ خرچ ہو گیا. نہیں، یاد رکھنا یہ بات، ہر مسلمان کے ذمہ ہے کہ وہ خود اپنی ذات سے مستحق کو تلاش کرے اور زکات اپنے ہاتھ سے دے. زکات اپنے ہاتھ سے دے. مولوی ایسا فرماتے تھے زکات ادا نہیں ہو رہی ہے اس لیے برکتیں ظاہر نہیں ہو رہی ہیں. ملفوظ میں چھپا ہوا ہے کہ اگر یہ زکات ادا کرے تو یہ زکات کی برکات کو برداشت نہیں کر سکتا. زکات کی برکتیں ہیں کہ مستحق کو تلاش کر کے زکات اس کے ہاتھ میں دے کر آئے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی کے گھر سے بھی کھانا اچانک منگوا لیا کرتے تھے یہ دیکھنے کے لیے گھر کا کیا حال ہے، لیکن اب تاجروں کو زکات ادا کرنے کے لیے مستحق کو تلاش کرنے کی نہ ضرورت ہے نہ فرصت ہے. حالانکہ زکات مستحق کو تلاش کر کے اس طرح تلاش کرے مستحق کو جس طرح ایک نمازی آدمی ایک جنگل میں وضو کے لیے پانی تلاش کرے کہ پانی چاہیے وضو کے لیے. کیوں؟ تاکہ نماز ادا ہو وضو سے، کہ مستحق کو تلاش کر رہا ہوں تاکہ زکات ادا ہو مستحق کے ملنے سے. میرے دوستو عزیزو، اس زمانے میں تو سارا نظام ہی الٹا ہو گیا ہے. برکتوں کے لینے کے لیے تو ان ضابطوں پر طریقہ پر آنا پڑے گا جو طریقے صحابہ کے تھے، کہ صحابہ کے زمانے میں زکات کے ادا کرنے کا اور زکات کے پہنچانے کا معمول کیا تھا، اس زمانے میں کیا ہے. آپ کو معلوم ہوگا بچے آنکھ مچولی کھیلتے ہیں، بچے آنکھ مچولی کھیلتے ہیں، کوئی کہتا ہے چھپن چھپائی کھیلتے ہیں. میں حضرت کی بات نقل کر رہا، سمجھتے تھے کہ صحابہ کے دور میں زکات کا لینے والے دینے والے ایسے تھے جیسا بچوں کا آنکھ مچولی کا کھیل، کہ ایک بچہ سب کو تلاش کرے اور بچے سب چھپ جائیں اور تلاش کرے. جتنے اس کی تلاش کرنے کی کوشش بڑھتی اتنا ان کے چھپنے کی کوشش بڑھتی کہ چھپو، وہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے، چھپو. کہ بھئی ایسے ہوتا ہے نا کھیل، جانتے ہو نہیں؟ ایسے کھیل ہوتا ہے بچوں کا. کہ صحابہ کے دور میں مالدار تلاش کرتے تھے، غربا فقراء چھپتے تھے. اس زمانے میں غربا فقراء تلاش کرتے ہیں، مالدار چھپتے ہیں. کھیل ہی الٹا ہو گیا. اللہ نے زکات کی برکتیں اٹھا لی کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے. جس چیز کا جو مصرف ہے اگر یہ اس پر خرچ نہیں کیا جائے گا تو اس کی جو چاہوں کروں. میرے دوست عزیزو، ذرا غور سے سننا بات. صحابہ اکرام کا مذہب یہ تھا کہ وہ اپنے سے زائد مال کو اپنا حق نہیں سمجھتے تھے. اپنے زائد مال کو اپنا حق نہیں سمجھتے تھے کہ ہمارا نہیں ہے، کیوں ہماری ضرورت سے زیادہ ہے. یہ پاک کاموں پر، خیر کے کاموں پر خرچ کرتا اور مال کے میل کو یعنی زکات کو مستحقین پر لے جا کر خرچ کرتا. یہ دیکھتا پھر ایسی اللہ کی غیبی نصرتیں اور برکتیں. میں جو عرض کر رہا ہوں سمجھ کر عرض کر رہا ہوں. مال کا میل لگاتے ہیں خیر کے کاموں پر اور جو مال پاک کر لیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں اپنی خواہشات پر. خدا کی قسم اگر مسلمان صرف زکات صحیح طریقے سے ادا کر دے تو دنیا میں کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا. اور اگر مسلمان اپنی شادیوں کو سنت کی ترتیب پر لے آوے، سنت کے تابع کر دے تو دنیا میں کوئی لڑکی غیر شادی شدہ نہیں رہ سکتی. ہم تو غاصب ہیں اور دوسرے کا حق کھانے والے ہیں. اپنے جان و مال کی کہ استعمال کی غلط فہمیوں سے نکلنا چاہیے. جو مال پاک کیا ہے اسے خرچ کیا کرو خیر کے کاموں پر. جو مال کا میل زکات ہے اسے خرچ کیا کرو فقراء غربا پر. اس سے اللہ تعالی زکات کی برکتیں ایسی کھولیں گے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے ان کا. اس لیے میرے دوستو عزیزو، یہ کبھی مت سمجھا کرو کہ ہم نے زکات ادا کر دی ہے اب اس مال میں ہم جو چاہیں کریں. نہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ان کا مذہب یہ تھا درہم کی من النار و درہمان کیان من النار.
جس کے پاس 1 درہم اس کی ضرورت سے زیادہ ہے اور اس کو دوسرے پر خرچ نہیں کرتا. فرماتے تھے کہ جہنم میں اس درہم کو تپا کر اس کے جسم پر داغ لگائے جائیں گے. جہاں جاتے تھے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے تھے. فتوحات کا زمانہ، مالدار پریشان ہو گئے ان سے کہ ان کا مذہب یہ تھا، کیونکہ صحابہ کرام نفلی صدقات میں اتنی رغبت رکھتے تھے کہ فرائض کا ادا کرنا تو ان کے نزدیک اسلام میں داخل ہونا تھا. فرائض کا ادا کرنا تو ان کے نزدیک اسلام میں داخل ہونا تھا. ایک صحابی نے آگے شکایت کی، ایک صحابی کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ فلاں آدمی ہے، نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، روزہ نہیں رکھتا. آیا مسلمان ہے وہ؟ کہ جی مسلمان ہے اور نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا اور روزہ نہیں رکھتا. آپ نے بلوایا اس کو اور بلا کے فرمایا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مسلمان زکوٰۃ نہ دے، نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے؟ ہم نے تمہارے بارے میں یہ سنا ہے. کہنے والے ہی موجود تھے، شکایت کرنے والے. نے کہا نہیں یا رسول اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نماز چھوڑ دوں، میں زکوٰۃ نہ دوں، میں روزہ نہ رکھوں، میں مسلمان ہوتے ہوئے؟ آپ نے شکایت کرنے والے کی طرف دیکھا کہ تم کیسے کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ کیا مسلمان نماز چھوڑ سکتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں یہ نفل نہیں پڑھتا زیادہ، یہ زکوٰۃ تو دیتا ہے، صدقات نہیں کرتا، یہ روزہ رمضان کا رکھتا ہے اور نفلی روزہ نہیں رکھتا. کہ جی مسلمان ہے اور نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا اور روزہ نہیں رکھتا. آپ نے بلوایا اس کو اور بلا کے فرمایا کیا ایسا ہو سکتا ہے